وزیر اعظم عمران خان کووڈ-19 کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس وقت میڈیا کو ہم نے جو لاک ڈاؤن شروع کیا 13 مارچ کو، میں صرف پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا سٹیپس لیے۔ 26 فروری کو پہلا پاکستان میں کیس آیا کرونا کا، اور 13 مارچ کو جب 26 کیس تھے پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا۔ تو وہ اس سے 13 سے لے کے آج تک کیا کیا ہم نے بڑے بڑے جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے، کرکٹ میچز، پریڈ، یونیورسٹیز، کالجز، یہ ہم نے سب بند کر دیا، ہم نے فیکٹریاں بند کر دی، ہم نے پورا لاک ڈاؤن پاکستان میں کر دیا، سوائے تھوڑی سی چیزیں کھولی رکھی۔ ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس کی میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہمیں اس وائرس کی 2-3 کوالٹیز آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جب لوگ مجمع جمع ہو، لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے۔ تو اس کے لیے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی، اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ، کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا۔ تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤنز کیے، پاکستان نے بھی کیا، اور ہماری لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا، میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے، چائنا سے، امریکہ سے۔ تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے، ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دیہڑی دار ہیں، جو چھابڑی والے ہیں، جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی، جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کی اکثریت ہے، 75 سے 80% وہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دیہڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں، اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے۔ امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے، برطانیہ جیسی جگہ میں 800 700، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر۔ تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا، اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی، ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں، یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے۔ تو یہ مسلسل ہم نے اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی، یعنی جو آپ نے دیکھی جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے، لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے، ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے، ہیلتھ ورکرز تھے، جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا۔ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا، اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں، اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں۔ تو ہم نے آج فیصلے کیے کئی، اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھولنے ہیں شعبے، اس کے ہم نظر آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے۔
تو یہ کنسلٹیشن ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں جو ہماری فوتگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں کرو اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی 2 مہینے میں آئے گی 3 مہینے میں آئے گی ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا. اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا. کل سے نہیں کھل رہا سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں, رکشہ ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور, یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو, ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے, اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا, ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے. احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا, خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے, ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے, وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے. تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں. ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے, ادھر وہاں ان کی دکانیں ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں, وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں. کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے. تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی, تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے. ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا. اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں ہندوستان سے جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے, آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکیج دیا ہوا ہے. لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکیج دیں گے یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں؟
یا مدد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے لیکن عقل مندی سے. تو میں آپ سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ جو اب جو اگلا فیز آ رہا ہے یہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں, اس میں آپ کا, میرے پاکستانیوں, آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں, اور جو ایس او پیز ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں, ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے. مثلا اگر فیکٹری کھولنی ہے اس کے کیا ایس او پیز ہے, دکانیں کھول رہی ہیں ان کی ایس او پیز کیا ہیں, جو شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کی ایس او پیز کیا ہیں. ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں, کیا کنڈیشنز ہیں, کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھلے گا. اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں اب سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے, لوگوں کے پاس جائے. یہ ایک آزاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اگر جرمنی, جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل, ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں, لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں, ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی. تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ اگر ہم نے اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے, حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں, آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جائیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے. گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں, آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی, کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس, اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے, اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا. یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. جو ہم نے والنٹیئر فورس, یہ جو ٹائیگر فورس ہے, میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. یہ آپ کے بھلے کے لیے, یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ہے. اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں, اسے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی, مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی, تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا, غریب لوگوں کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میں آج آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا, ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں, اس کے جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں, ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں, مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا اب کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے. میں جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ. میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے. پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے, اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں, تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کے اوپر اور بوجھ پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی, ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو. کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے, لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں. تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں. سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے, ریلوے کو خاص طور پہ, کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا
سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں، ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیولپ کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب جہاں بہت برے حالات ہیں، ہمارے سے جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں، ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ہم اپنی یہ جو ہمارا این سی او سی ہے اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں، ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ۔ دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے، ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے، لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے۔ وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے۔ کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ، کوارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں، اور ادھر اور مشکلات ہیں، لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں، وہ کوارنٹین میں بند ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کوارنٹین کریں، یعنی جو زیادہ تر دنیا کے اندر سیلف کوارنٹین ہوتی ہے، جن کا پازیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین کریں۔ اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیں ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو، اور وہاں اگر ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی۔ تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کوارنٹین پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کوارنٹین کی فیسلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنی نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں اور پھر کوارنٹین کریں۔ تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کوارنٹین کریں، خود گھروں میں جائیں، اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پازیٹیو ہو گیا کرونا کا ٹیسٹ، اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں، تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے۔ ہم سب فیملی سسٹم میں مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے۔ تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے اولڈ پیپلز ہوم میں مچی ہے، وہ اپنے بوڑھوں کو گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں، جا کے وہ ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جدھر ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو ادھر جب کرونا جاتی تھی تو بڑی تیزی سے پھر بہت زیادہ فوتگیاں ادھر ہوئی ہیں۔ تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا، یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری، کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی، لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پازیٹیو بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہوں۔ میں اب چاہوں گا کہ میں اسد عمر آپ سے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لاک ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے۔ تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز، تو پلیز آپ ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اس چیز سے۔ شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ایک پکچر بتائی جائے۔ جیسے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وبا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے، اور لیکن اس کا جو انداز اور طریقہ کار رہا ہے پھیلنے کا وہ ہر جگہ کچھ فرق رہا ہے۔ کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئیں، بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاؤ میں وہ تیزی یا اتنے نمبرز نہیں تھے۔ اب
اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اب تک جو اس بیماری کے ذریعے اموات ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری مارے گئے ویتنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں. تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے اور دوسرے ملک میں دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے. اب بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اخذ کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑی ہے, ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم 10,000 سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پازیٹیو کی شرح ہے اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے جس پہ ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں, وہ اموات ہیں, ہر روز کی جو ڈیتھس ہیں, اور پچھلے 2 دن میں 38 اور 40 یہ فگر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی, تو ہمیں سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں, اور اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں, ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ, گلوبل ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں, اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں 1 سے زیادہ دفعہ اینالائز ہوتا ہے, اس کو ریویو کرتے ہیں, اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کرٹیک کرتے ہیں, اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے. اچھا, اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ تو نظر آتی ہے, لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکیں, ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے. اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنیبل اندازے لگا سکتے ہیں. اب اس ساری انالیسس کا, اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے, جو اس کی تیزی ہے, جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے, وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں, لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سچویشنز میں ہیں, ہمسایہ ممالک ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آ. اچھا, اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پریپیئر کرنے کا, اس کے اندر تیاری رکھنے کا, اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا, اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا اسٹرینگتھن کرنے کا ایک بڑا انمول موقع ملا ہے, اور اس کو قطعی طور پہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ آیا ہے, آ سکتا بھی ہے, لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے, اور آج خاص طور پہ صبح NCOC میں اس معاملے پہ بھی گفتگو ہوئی, اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کورونا کے مریضوں کا, لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے. یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں, لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے, اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں, ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن باہر کیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس
ہیلتھ سسٹم کے اندر، چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں، کرٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں، تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی، اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے. صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، نرسز نہیں کر سکتے، یہ پولیس والے نہیں کر سکتے. یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ لوگ ہوا ہو، ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا. کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی، اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں. تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص، ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے، اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار، عزیز، دوست ہیں، خاص طور پر جو بزرگ ہیں، ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کورونا کو ٹیکل کر رہے ہیں، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج ایک رپورٹ تھی، میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی، لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ کورونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں. اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس، یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں. تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے. خطرہ بالکل ہے، آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے، اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے، جو کڑی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فیصل. میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر، تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں. شکریہ وزیر اعظم. میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کو کرتا ہوں. میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے. تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں، اس پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سفید پوش ہیں، آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے، تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے، وہ ختم ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے. اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے، جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے، آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں، تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی، آپ کے پاس پیسے کم تھے، وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے. کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے، کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا، چھوٹا آپ نے کوئی کھوکا لگانا تھا، یہ تمام چیزیں. اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر.
تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے، انسانی جان ضروری ہے. بالکل انسان سب سے ضروری ہے، لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی، تمام انسانی ضروریات کو ہیں ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے، جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں. میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں، اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے، اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے 1 ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی. مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی. پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا، اور اس ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں. سیر حاصل بحث ہوئی، اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں، اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا. اور ساتھ ہی ہم نے، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے، ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی، عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس کے اندر جہاز بھی ہے، اس کے اندر ٹرین بھی ہے، اس کے اندر بس بھی ہے. ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا، دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی. اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے. اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا. کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا، کنسٹرکشن کا وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا. اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینیمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا، یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا، بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے، ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو. تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو. بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی، لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے. سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں، اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشل ہیں، یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی، اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں، اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں، اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، پولیس کے ہیں، ہمارے رینجرز ہیں، وہ جس جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے،
بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہو رہی، قانون کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں، تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے. وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے، صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے، اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے. تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی. پانچواں فیصلہ جو ہے، پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر، ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا. کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ، یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں، جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جا سکے. تو یہ پانچواں فیصلہ تھا جی. اور چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے، اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی، اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا. اور امتحانات جو ہیں، جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا. ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے. شکریہ اسد. اچھا، میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب منسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینشل سروسز ہیں، یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیاں بنانے والی صنعت ہے، اس کو ہم نے کھولا، اور کنسٹرکشن کے فیز 1 کی صنعت اور دکانوں کو کھولا. ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں. پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا. پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی. سیرامک، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا. الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں، ان کو کھول دیا جائے گا. اسٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس، ان کو کھولا جائے گا. اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی، ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی، لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں، ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر، جو لوکل محلوں کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں، ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا. اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیہ ہیں دکانوں کو کھولنے کا، وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے، صبح یا فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی، مکمل طور پہ بندش ہوئے گی. لیکن ان 2 دنوں کے بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم جس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو مانیٹر کریں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے. بہت شکریہ. کیونکہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، امتحان آ رہے ہیں، تو میں نے شفقت آپ پلیز، آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے، تو پلیز بتائیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایات ملی. ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے. تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے. تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے. ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا.
اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی۔ تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی آپ نے منظوری دی۔ اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی، اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ شفقت بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز آپ تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں، مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذرا میں نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، ہماری مجبوری جو کوارنٹین کی وجہ سے، لیکن آپ پلیز ذرا اپڈیٹ کریں ان کو۔ وزیر اعظم صاحب، پہلے تو حسب معمول تمام اوورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں، ہم سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے، انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں، لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 20,000 کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان ہم لا چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کیے ہیں، ایئر آپریشنز، لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں، پھر اب رمضان اور عید، تو کوئی 1,10,000 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت 2,000 سے شروع ہوئے تھے، پھر ہر ہفتے 7,000 7,500 کے قریب لوگ لائیں گے۔ تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں۔ اگلے ہفتے کوئی 7,500 لوگ ہم لا رہے ہیں 32 فلائٹوں کے ذریعے، اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے 90% لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازیں اب آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے، تو اس میں امریکہ، ملیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، آسٹریلیا، کینیڈا، عراق اور چین، یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے، اور یہاں سے بھی پاکستانی ان 7,500 پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے۔ 2 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لا رہے۔ تو ایک تو ایران صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں،
اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کا ٹیسٹ ریزلٹ آتا ہے. تو وہ جو کیپیسٹی ہے ہماری, اس کے مطابق ابھی ہم 7,500 کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لا سک رہے ہیں. لیکن ہم صوبوں کی مشاورت سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو بھی ریویو کرتے رہیں, اس پہ نظر ثانی ہم کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کیا اور ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ پاکستانی آئیں, ٹیسٹ بھی ہو لیکن زیادہ تعداد میں پاکستانی آ سکے. تو انشاءاللہ اگلے ہی کچھ دنوں میں ہم ایک پالیسی سوچ رہے ہیں جو سیلف کوارنٹین کی پالیسی وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا. اگر وہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور صوبوں کی مشاورت سے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لگ بھگ 12, 13, 14 ہزار پاکستانی بھی واپس لا سکیں گے اور پھر عید تک جو ہے میکسیمم نمبر ہمارا آ سکے گا. لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بہت بات شروع ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی ہم باہر سے لائے ہیں اس میں میجورٹی کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے اور وہ بیماری سے لاحق ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سے پروازیں آئی تھیں, اس میں چند مخصوص پروازیں تھیں جس میں 40-50% لوگ بدقسمتی سے انفیکٹڈ تھے. وہ جو ممالک ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, وزارت خارجہ نے ان سے یہ چیز ریز کی ہے اور ہم اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. لیکن عمومی طور پہ جو پاکستانی باہر سے آئے ہیں ان کی شرح جو ہے کرونا پازیٹیو کی, وہ جو یہاں لوکل ٹرانسمیشن ہے پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے, بالکل اتنی ہی شرح ہے. تو یہ جو ایک سٹگمیٹائز ہم نے کرنا شروع کر دیا بدقسمتی سے, اور پھر یہ پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا کہ تمام پروازیں بند کر دیں تو سارے انفیکٹڈ آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں سے انفیکٹڈ تھے ہم اس پہ ڈپلومیٹکلی کام کر رہے ہیں, سفارتکاری ہماری اس پہ ہو رہی ہے. باقی پاکستانی جو آئے ہیں بیشتر فلائٹس میں کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے. تو یہ میں نے خود بھی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص پروازیں ہیں, لیکن اس کو پلیز سٹگمیٹائز نہ کیجئے. اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں, بالکل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے, جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے, اس کو دور کیجئے. ہماری جو ایئر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی, باہر سے پاکستانی آتے رہیں گے, محفوظ طریقے سے لائیں گے, اور جتنے زیادہ ہو سکا انشاءاللہ یہ پالیسی میں لچک بھی آتی جائے گی اور ہم لاتے رہیں گے. یہ واضح ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس پہ عمل ہوگا اور مشاورت کے ساتھ ہوگا. بہت شکریہ معید. میرے پاکستانیوں, آخر میں یہ مشکل وقت ہے, ہمارے لیے نہیں صرف دنیا کے لیے مشکل وقت ہے, اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ہے, خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 2 نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی میں جیا ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے, برے بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ بحیثیت قوم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے, جو آگے جس کی زندگی مشکل میں انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر. ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت. وہ لوگ جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے. لہٰذا میری اسٹیٹ کی میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو یہ جب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر کئی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں خطروں میں ہیں. کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی وجہ سے جان خطرے میں ہے. کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے یہاں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے, وہ ایک اور بیماری ہے, بچوں کی بیماریاں ہیں, صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے, ہمیں وہ بھی کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں.
یہ ایک مشکل راستہ ہے. یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں, جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں, جدھر حالات ایسے ہیں کہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. کیوں کھول لیا؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کورونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں, جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے, جو اس کا اثرات جاتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے, ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کورونا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اس سے کیسے بچائیں. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا, کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کورونا کی وجہ سے تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے اور اسے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی, اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے, تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر, اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے. ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل. اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے, لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے. اب یہ جس طرح ہم اب یہ بزنسز کھول رہے ہیں, انڈسٹری کھول رہے ہیں, میں آخر میں پھر اب سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کورونا کا مقابلہ ہے یہ قوم صرف کر سکتی ہے. ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جی SOPs کے اوپر آپ چلیں یا نہیں. ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو ہمارے یہ والنٹیئر فورس بنی ہے کورونا ٹائیگرز کی فورس, ان کو میں آج پہلے تو یونین کاؤنسل میں آپ سب کو ڈیسک رکھنا چاہیے, جدھر جو بھی اس یونین کاؤنسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی رجسٹر کریں اور ان کو ہمیں ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں. دوسرا, آپ سب کی والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں, ان کو سمجھائیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں. آپ سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا, یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور SOPs کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیونکہ حکومت تو اب کتنا پیسہ دے سکتی ہے, حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لاک ڈاؤن جو پارشل لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں, میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی. پاکستان پائندہ باد. ناظرین, گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم عمران خان کی. کورونا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اظہار خیال کر رہے تھے. ہفتے کے روز سے یعنی پرسوں سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چھوٹے کاروباری طبقے کی مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. کاروباری شعبوں کے لیے بنائے گئے SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا. اس کے علاوہ کورونا کے حوالے سے فیصلے صوبوں کے ساتھ مشاورت سے کیے گئے ہیں.
اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے، جو کہ نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہیں، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ نوید اظہر بتائیے گا، اپڈیٹ کیجیے گا، ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے پرسوں سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اس کے علاوہ چند دیگر فیصلے بھی کیے گئے ہیں، تفصیلات آپ کے پاس ہیں، ہم اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہفتے کے روز سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی سر، نوید اظہر سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور اس حوالے سے مزید ان سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، تازہ ترین میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا جانا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جانا ہے یا نہیں، تو فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوید اظہر اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ پی وی نیوز، ہمیں بتائیں گے ایک اہم فیصلہ کیا گیا نوید اظہر، لیکن ساتھ ساتھ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا اور مرحلہ وار کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کچھ تفصیلات تو عوام تک بلا واسطہ پہنچ چکی ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ آج بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے جو کہ گزشتہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً یہ دوسرا مہینہ جا رہا تھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے لوگ کافی خاطر خواہ پریشان تھے اور خاص طور پہ چھوٹا طبقہ جو ہے اس کو اس صورتحال میں مشکل کا سامنا تھا، اور وزیر اعظم 12 مرتبہ اس بات کو کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو متاثر ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ تو آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہفتے سے، یعنی کل سے پرسوں کا روز جو ہے، یعنی ہفتے کے دن سے پارشل لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو چھوٹی جو شاپس ہیں اور جس میں تعمیرات سے متعلقہ جو دکانیں ہیں ان کو بھی الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ شاپس کھلیں گی، اور وہ ٹائم رکھا گیا ہے کہ صبح فجر کے بعد، یعنی سحری کے بعد سے لے کے 5 بجے تک، اور ہفتے کے 5 دن یہ جو مارکیٹیں ہیں وہ کھلی رہیں گی، اور اس میں ایک بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ ایس او پی حکومت کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے، طریقہ کار کہ کس طرح سے وہ شاپ کیپر جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں، اسے بہر صورت دکانداروں کو بھی اور لوگوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ اور وزیر اعظم نے آج بڑی کھل کے یہ بات کی کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کا خود مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس، ادارے یا حکومت جو ہے وہ کسی کو زبردستی روک نہیں سکتی، ہم صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد انہوں نے خود کرنا ہے۔ پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ خطے اور انٹرنیشنل تناظر میں الحمدللہ پاکستان کورونا کے حوالے سے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں یہ بیماری جو ہے اس قدر نہ پھیلی ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ محمد نوید اظہر، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا، شاید کچھ کنسرنز ہیں، کچھ تحفظات ہیں، ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ ایس او پی جو ہے اس کے تناظر میں اگر ایس او پی کے اوپر عمل ہو تو، کیونکہ وزیر اعظم کو یہ کہنا تھا کہ جو لوگ پیسے والے ہیں وہ تو اپنی گاڑیوں پہ جا سکتے ہیں، مگر وزیر اعظم نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میرا خیال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھلنا چاہیے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایس او پی کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولا جانا چاہیے۔ فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے مختلف جو وزراء اور دیگر جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ اس کی تفصیل سے وہ آگاہ کریں۔ تو وزیر منصوبہ بندی جو ہے انہوں نے بتایا کہ صوبوں سے مشاورت جو ہے وہ مختلف پوائنٹ آف ویو سے کی گئی ہے، اور اس میں چند چیزیں ہیں جو انہوں نے اس میں بیان کی ہیں کہ 14 اپریل کو تعمیراتی صنعت جو ہے اس کو کھولا گیا تھا، اور اب اس کے دوسرے مرحلے کے تحت چھوٹی مارکیٹوں کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی تفصیل بتائی کہ اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام جو کاروبار ہیں وہ ہفتے میں 2 دن بند رہیں گے، یعنی 5 دن کھلیں گے 7 دن کی بجائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ منتخب جو ہسپتال ہیں، کیونکہ ایک بڑی بات سننے میں آئی تھی کہ او پی ڈی جو ہیں اس کی وجہ سے ان مریضوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، دیگر جو مسائل ہیں، تو منتخب ہاسپٹل جو ایس او پی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جہاں ایشو نہیں، یہ وہ دیکھا جائے گا کہ کورونا پھیلنے کا خدشہ نہیں ہے، ان ہسپتالوں کی او پی ڈی کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس چیز پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ این سی او سی میں اس بات پہ بھی اتفاق ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند رہیں گے، بند سے
उनको 1.5 माह मजीद, जो कि शफकत महमूद साहब ने बताया जी हाँ कि 15 जुलाई तक वो बंद रखने का फैसला किया गया। नवीद और सर, मैं इसी हवाले से जानना चाह रहा था कि जो स्कूल्स हैं या तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और अब इम्तिहानात भी ना देने होंगे। 9वीं 10वीं और 11वीं जमात 12वीं जमात के जो तलबा हैं वो बिना इम्तिहान के प्रमोट हो जाएंगे या यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। क्या वजह है? देर इतनी हो चुकी है, क्या मुमकिन ना था इम्तिहानात लेना? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश थे। एक तो ये था कि वहाँ मशरूत करके भी खोला जाता तो फिर भी उसमें इम्कानात थे, तो इस वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया है कि एक तो जो छुट्टियां हैं इन तलीमी इदारों की क्रॉस दी बोर्ड, यूनिवर्सिटियां भी उसमें तमाम तलीमी इदारे शामिल हैं, वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और बोर्ड के इम्तिहानात, क्योंकि बोर्ड में 9th 10th और 11th 12th जो है उनके इम्तिहानात होते हैं, उसमें जिसने 9th जो है वो पास की हुई है और उसके पास वो नंबर की रेशो है, उसी के मुताबिक उसको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली जमात में। और इसी तरह दीगर जो क्लासेस हैं उनका यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफा ऐसा है कि वो इम्तिहान दिए बगैर उनको पिछले रिजल्ट की बुनियाद पे आगे प्रमोट किया जाएगा। अच्छा नवीद अजहर, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से भी मालूमात दी गई हैं और जो मतलूबा मिकदार या तादाद है उसके मुताबिक पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है बैरूनी ममालिक से, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी कौमी सलामती जो हैं उन्होंने इस बारे में बड़ी तफसील से बताया। उन्होंने एक तो शुक्रिया अदा किया बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो इस वक्त बाहर बैठे हैं, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान वतन वापस आना चाहते हैं, मगर जाहिर है मुख्तलिफ SOPs की वजह से अभी तक वो वापस नहीं आए और वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। उनका ये भी कहना था कि अब तक हजारों पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक जो है वहाँ मजदूर तबका बड़ी तादाद में ऐसा बैठा हुआ है जिनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने ये बताया कि मसला ये है कि बैरून मुल्क से जब कोई बंदा पाकिस्तान लाया जाता है तो उसका सबसे पहले टेस्ट करना होता है, फिर उसे करंटीना में जो है मुंतकिल किया जाना होता है। और ये पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश के बाद पिछले हफ्ते जो कैपेसिटी है वो 7,500 कर ली है। उन्होंने कहा कि 7,500 लोग जो हैं आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ मुल्कों में, अमरीका, मलेशिया, इराक और दीगर जो मुल्क हैं उनमें से पाकिस्तान आएंगे। और कोशिश है कि हर पाकिस्तानी जो वापस आता है उसका टेस्ट करके उसे करंटीना में रखा जाए और फिर उसे बहफाजत उसके घर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी को मुश्किलात में रखना नहीं चाहते, मगर ये भी जरूरी है कि दूसरों की सेहत का ख्याल भी रखा जाए जो पाकिस्तान में इस वक्त लोग मौजूद हैं। नवीद और हमारी कोशिश है 15,000 तक इस सलाहियत को बढ़ा लें। जी, एक अहम जिम्मेदारी अवाम पर आयद की गई है क्योंकि बहुत बड़ा फैसला किया गया है इस लॉकडाउन को खोलने का, मरहलावार है, लेकिन बताइएगा वो SOPs क्या है जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो क्या जिम्मेदारियां हैं जिनको अवाम ने अदा करना होगा इस वायरस से बचने के हवाले से? तो सबर बेसिकली ये है कि इस वक्त जो SOP रखा गया, एक तो सोशल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस से मुराद ये है कि हमने एक मखसूस जो हुकूमत ने लाइन दी हुई है कि इतना फासला दूसरे से रखना है, बल्कि उसके लिए उन्होंने कारोबारी मकामात पे दायरे भी लगाए हैं। मसाजिद के अंदर भी आपको पता है कि उसके ऊपर ये अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसके अलावा ये है कि ये कहा गया है कि जब आप यानी किसी चीज को आपने टच नहीं करना, और जो हैंड सैनिटाइजर है शॉपकीपर के लिए भी ये रखा गया है। तो हुकूमत मजीद फर्निश करेगी, जाहिर है उनको जब इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी दुकानें खोलने की। एक दिन दिया गया है, कल का दिन है और परसों से ये कारोबारी जिंदगी स्टार्ट होगा, तो उसमें जोर इस बात पे दिया गया है कि लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो और सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर जो है वो शॉपकीपर उसका इस्तेमाल करें, और यानी वो तमाम एहतियाती तदाबीरें वही SOP है वो इख्तियार की जाएं जिससे इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए और कारोबार जिंदगी भी चले और ये बीमारी भी ना फैले। एक और अहम फैसला किया गया है जो दीगर अमराज के हवाले से OPDs का खोला जाना है। एक बड़ा फैसला है क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा सेहत का शोबा है वो खास तौर पे डेडिकेट हो चुका था कोरोना के हवाले से, लेकिन अब जो दीगर अमराज हैं उनमें मुब्तला जो लोग हैं अब वो भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें भी उन्होंने कुछ एक शिक रखी है कि उन हॉस्पिटल को, क्योंकि बाज हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी OPD और दीगर जो उनकी वर्किंग है उसमें ये डिफरेंशिएट उसे करना वो मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि जो मुंतखब हॉस्पिटल हैं, ऐसे हॉस्पिटल जहां पे ये मुमकिन है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी लैब्स ने, जो प्राइवेट लैब्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उसने कोरोना के लिए अलग से अपना एक हिस्सा वो कर दिया, मुख्तस कर दिया, ताकि लोग वहां आए और दीगर पेशेंट उन पेशेंट के साथ जो है मिक्सअप ना हो और मसाइल जन ना ले। तो इस तरह जिन हॉस्पिटल के पास ये कैपेसिटी होगी उनकी OPD जो है
اس کو بھی کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ ہاسپٹل فوری طور پہ ان کی او پی ڈی سٹارٹ ہو جائے گی، کچھ ٹائم کے بعد جب اپنا وہ انتظامات کر لیں گے تو وہاں بھی او پی ڈی شروع ہو جائے گی، اور دیگر جو مریض ہیں عام امراض کے جو وزٹ کرتے ہیں ہاسپٹل کا، وہ آسانی سے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ محمد نوید سے بہت شکریہ، نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہمیں آگاہ کر رہے تھے آج کے ہونے والے اہم فیصلوں کے حوالے سے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم نے کورونا کی موجودہ صورتحال میں اظہار خیال کیا ہے، اور ہفتے سے یعنی پرسوں سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے۔ البتہ تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ عوام پہ ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے، عوام اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم کورونا سے بچتے ہوئے اپنے معاشی پہیے کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی، بڑھیں گے کرنٹ افیئرز نشریات کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔